ززان نے جناب سلیمان محمدی سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر ایک میدان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ جناب سلیمان محمدی فرماتے ہیں کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک مٹی کا بگولا بلند ہوا، جس سے کافی گرد و غبار پھیلا، اور وہ بگولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر رک گیا۔ پھر اس میں سے ایک آواز بلند ہوئی اور سب سے پہلے اس نے رسول خدا پر سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آیا ہوں۔ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کسی مرد کو روانہ کریں جو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق و صداقت کا فیصلہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کون ہے اور تیرا تعلق کس قوم اور قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اطرفہ جن ہوں اور میرے باپ کا نام شمراغ ہے۔ میرا تعلق قوم جنات کے قبیلے بنی نجار سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تو ہم آپ پر ایمان لائے، جبکہ ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے مخالفت کی، جس کی وجہ سے ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی، اور ہمارے مخالفین طاقت اور قوت کے لحاظ سے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے ہمارے پانی کے چشموں اور چراگاہوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ کریں جو ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان حق اور صداقت کے مطابق فیصلہ کرے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی شکل و صورت دکھاؤ۔ جناب سلیمان محمدی کہتے ہیں، پھر اس اطرفہ جن نے اپنی صورت ہمیں دکھائی، اس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھے، اور اس کی آنکھیں بہت بڑی لیکن سیدھی تھی۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن سے وعدہ لیا کہ وہ جس فرد کو اپنے ساتھ لے جائے گا اسے صحیح سلامت واپس پہنچائے گا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، تم اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ان میں حق و صداقت کا فیصلہ کرو۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے تلوار حمائل کی اور اطرفہ کے ساتھ چل پڑے۔ جناب سلیمان محمدی کہتے ہیں کہ کچھ دیر تک میں ان دونوں کے پیچھے چلتا رہا۔ مولا علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے سلیمان، تجھے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے،
واپس چلے جاؤ۔ جناب سلیمان محمدی کہتے ہیں میں وہاں ہی رک گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور وہ دونوں اس زمین میں داخل ہو گئے۔ اب رات گزر گئی، صبح ہوئی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسی میدان میں آ کر بیٹھ گئے اور مولا علی علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ اور جب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نہ آئے تو لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی اور آپس میں بولنا شروع کیا کہ اچھا ہوا جن بہانہ بنا کر علی کو یہاں سے لے گیا اور ابو تراب سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ اب وقت گزرتا رہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ پھر مولا علی علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، پر مولا علی علیہ السلام نہ آئے۔ اب سورج ڈوبنے کے قریب آیا، اچانک زمین پھٹی، امیر المومنین مولا علی علیہ السلام برآمد ہوئے اور آپ کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اطرفہ جن بھی آپ کے ساتھ تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ اٹھے، مولا علی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا اے علی، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، میں وہاں گیا تو اطرفہ کی قوم کے ہزاروں جنات اس کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ وہ اطرفہ اور اس کی قوم کے ساتھ صلح کریں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ مجھے مجبوراً تلوار کا سہارا لینا پڑا اور ان سے شدید جنگ کی اور 80,000 جنات کو قتل کیا۔ جب انہوں نے اپنی اتنی بڑی بربادی کو دیکھا تو وہ مجھ سے امان اور صلاح کی درخواست کرنے لگے۔ پھر وہ ایمان لائے اور میں نے ان کے اختلافات ختم کیے اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب اطرفہ جن نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو اور امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو ہماری مدد کرنے پر جزائے خیر ہو۔ یہ تھا اطرفہ جن کا واقعہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من كنت مولا فهذا لي